الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو
ایک بہترین افضل اور معتدل امت لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو رسول گواہ تمہارے اوپر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ پہلے تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مگر یہ کہ ہم جان لیں کون تابعداری کرتا ہے رسول کی مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ اور کون پھر جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور بے شک یہ حکم البتہ بھاری تھا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی کچھ بھاری نہیں تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اس سے پہلی آیت کریمہ میں تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کی تبدیلی کے حکم سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب یہ بیوقوف اور احمق لوگ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے کہ جس قبلے کی طرف آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اس سے اپنا رخ کیوں بدل دیا تو آپ جواب میں یہ فرما دیں قل للہ المشرق والمغرب کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی مشرق کا مالک بھی اللہ مغرب کا مالک بھی اللہ تو اس لیے جس طرف اللہ کا حکم ہوگا ہم اس حکم کو پورا کریں گے جس طرف وہ رخ پھیرنے کا حکم دے گا ہم اس طرف اپنا رخ پھیر لیں گے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور فرمایا کہ صراط مستقیم کی طرف سیدھے راستے کی طرف اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اب اس آیت کریمہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کو وسط عالم میں بنایا ساری دنیا کے بیچوں بیچ جس طرح پہلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اندر جو قبلہ کی جگہ تھی اس کو رونما فرمایا ظاہر فرمایا اور یہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی اور چاروں طرف
برابر زمین کو اللہ نے پھیلایا، تو اس لیے یہ قبلہ وسط عالم کے اندر ہے، پورے عالم کے بیچوں بیچ ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم نے اس قبلہ کو وسط کے اندر پیدا فرمایا، وسط کے اندر بنایا، اسی طرح جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے۔ تمہارا جو درجہ ہے، تمہارا جو مقام ہے امت محمدیہ کا، یہ امت وسط کا ہے کہ اللہ نے تمام امتوں سے اس امت کا درجہ اونچا بنایا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے اس امت کا درجہ اور اس امت کا مقام ہے، تو اس اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے یہ امت وسط ہے کہ تمام امتوں سے اونچی اور انبیاء سے نیچی، درمیان میں اس کا مقام ہے۔ اسی طرح وسط کا دوسرا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو معتدل بنایا۔ وسط عادل سے ہے کہ ہم نے آپ کو امت عادل بنایا، ایک معتدل امت بنایا کہ یہ افراط اور تفریط سے مبرہ ہے، اور ان کے اندر اعتدال ہے۔ اور اعتدال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس چیز کے اندر بھی ہوگی، فرمایا کہ اس چیز کی شرف کی طرف، اس چیز کی فضیلت کی طرف، اس چیز کی صحت کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے۔ جس چیز میں اعتدال ہوگا وہ صحت مند ہوگی، جس کے اندر اعتدال نہیں ہوگا وہ بیمار ہوگی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ جس طرح انسان کا بدن ہے، تو یہ 4 چیزوں سے مرکب ہے: خون، بلغم، صفرا، سودا، اور ان 4 چیزوں کے پھر نتائج جو ہیں وہ 4 ہی نکلتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کی بدن کے اندر گرمائش ہے، ٹھنڈک ہے، اور خشکی ہے اور تری ہے۔ تو یہ 4 نتیجے نکلتے ہیں خون، بلغم اور صفرا اور سوداوی مادے کے۔ اب فرمایا کہ بدن کو صحت اور صحیح رکھنے کے لیے ان 4 چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ جتنے بھی حکماء ہیں، جتنے بھی معالجین ہیں، جس لائن سے بھی علاج کرنے والے ہیں، ان کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ 4 چیزیں جمع ہوگی تو انسان کی صحت جو ہے وہ صحیح رہے گی، اعتدال ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کی صحت جو ہے وہ صحیح قائم نہیں رہ سکتی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ اور اگر وقت کے اوپر علاج نہ کیا جائے تو یہی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو روحانی زندگی ہے اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے کہ انسان کی روح کے اندر بھی، روحانی اعمال میں بھی اور اخلاقی اعمال کے اندر بھی اعتدال ہو۔ اگر روح میں اور اخلاق میں اعتدال نہیں ہے تو پھر روحانی زندگی جو ہے وہ بیماری کا شکار ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح جسمانی علاج کے لیے
ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، طبیبوں کی ضرورت ہے کہ وہ جسم کا علاج کریں، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی معالج بھیجے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کہ لوہے کو نازل کیا، اس میں شدت ہے، منافع ہیں، اور اس کو اللہ نے ترازو بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا آنا، ان کے اوپر کتابوں کا نازل ہونا، فرمایا کہ یہ انسانوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے علاج کے لیے، ان کو اعتدال پہ قائم رکھنے کے لیے۔ تو فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بھی ایک معتدل امت بنایا ہے کہ تم اعتدال کے اوپر ہو۔ ساری امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ باقی جتنی بھی امتیں تھیں، جتنی بھی اقوام تھیں، وہ افراط اور تفریط کے اندر تھی، اور یہ جو امت ہے یہ وسط ہے، اعتدال کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سے شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو شریعت عطا فرمائی وہ شریعت بھی کامل اور مکمل ہے، جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل اور مکمل، اور جو نبی اس امت کو عطا فرمایا گیا وہ نبی بھی تمام نبیوں سے افضل۔ تو اس امت کو بھی امت وسط اور تمام امتوں سے افضل اور اشرف امت بنایا، جو ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر ہے، اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اور معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی یہ امت جو ہے فرمایا افراط اور تفریط کے اندر مبتلا نہیں ہے، بلکہ اعتدال پر۔ اعتقاد کے اعتبار سے جب اس امت کا دوسری امتوں سے موازنہ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں انبیاء علیہ السلام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ افراط ہے کہ محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اعتدال سے نکلا ہوا، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود جب اللہ کا نبی ان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جابر ظالم قوم ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اذهب انت وربك
فقاتلا ان ہاہنا قاعد، ان کے ساتھ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کے لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایک طرف یہ تفریق ہے، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ ہے، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ یہ اعتدال ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کو اللہ کے مقام پر، خدا کو خدا کے مقام پر رکھتے ہیں اور نبی کو نبی کے مقام پر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کی محبت میں بڑھ کر کے اتنے آگے چلے جائیں کہ نبی کو خدا کے درجے پہنچا دیں، بلکہ نبی کو تمام مناقب اور تمام فضائل اور تمام مراتب کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبداللہ و رسول، کہ نبی اگرچہ اللہ کے بعد اس کائنات میں بعد از خدائے بزرگ سوئی قصہ مختصر سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے، لیکن پھر بھی عبداللہ و رسول، نبی کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کے مرتبے اور اللہ کے مقام تک نہیں پہنچاتی۔ تو یہ امت وسط ہے، اعتدال ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کے اندر اور عبادات کی طرف آئیں اور پہلی امتوں سے موازنہ کریں اس امت کا، تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف تو ان کے اندر اس قدر افراط ہے کہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو چند ٹکوں کی خاطر اس میں وہ تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں، رشوت لے کر کے آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہیں، تنسیخ کرتے ہیں، اور دنیاوی مقاصد اور منافع کی خاطر وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر ڈھیلے بہانوں سے تبدیلی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ افراط ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے عبادت خانوں کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے، محدود کر لیا ہے، کسی کونے کے اندر، کسی جنگل کے اندر، کسی ویرانے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، اور رہبانیت اختیار کر لی کہ ہمارا ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیں اور ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسلام نے آ کر کے اس کا بھی مقابلہ کیا اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ ایک طرف تو شجاعت پیدا کی اور کیسر و کسریٰ کے محلات پر، ان کے خزانوں پر قبضہ کر کے ان کا مالک بن کر کے یہ دکھلا دیا کہ مذہب اور سیاست جو ہے یہ دو الگ چیزیں نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دین اور دنیا یہ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب کی جو حکمرانی ہے یہ صرف خانقاہوں تک محدود ہو، عبادت خانوں تک محدود ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو مذہب ہے اس کی حکمرانی بادشاہ کے تخت سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک ہے، اور امراء اور وزراء اور مال اور دولت اور سرمایہ، دکانوں، کارخانوں، ہر ایک چیز کے اوپر اسلام اور مذہب کی حکمرانی ہوگی۔ دین، مذہب صرف عبادت خانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری زندگی کے لیے آیا۔ یہ بادشاہوں کو فقیریں سکھلاتا ہے اور فقیروں کو بادشاہت۔ تو لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، تو یہ امت وسط ہے، امت عدل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔